اگلا سوال یہ ہے کہ شہاب الدین غوری، اس نے ایک ترائن کی جنگ ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ یہ بڑی مشہور ہے، سوال بھی آیا لاسٹ ایئر میں غالب سے پہلے۔ ترائن کی جنگ، پہلی جنگ اور دوسری؟ جی 1191 میں پہلی ہوئی تھی، 1192 میں دوسری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جی پرتھوی راج کو آپ بتائیں۔ محمود غوری، شہاب محمد غوری کے بعد اس کا کون سا غلام بادشاہ بنا تھا؟ اب یہاں دیکھیں، پہلا تھا محمود غزنوی، وہ 1167 میں، اس کے بعد شہاب الدین غوری کا دور ہے 1206 تک۔ اب 1206 سے 1296 تک یہ دور آئے گا قطب الدین ایبک خاندان گلما کا۔ تو خاندان گلما کا بانی تھا قطب الدین ایبک۔ اس کا مزار کہاں پہ ہے؟ لاہور میں۔ کون سا وہ پہلا بادشاہ جس نے دلی میں تخت لے کے گیا تھا؟ قطب الدین ایبک۔ قوت الاسلام مسجد کس نے بنوائی؟ قطب الدین ایبک نے۔ قطب الدین ایبک قوت الاسلام۔ قطب الدین ایبک پولو کھیلتے ہوئے گر کر فوت ہوا تھا۔ آپ بتائیں قطب الدین کے بعد اس کا کون سا نااہل بیٹا حکمران بنا تھا؟ جی جس طرح اس کا نام بھی آرام شاہ ہے، وہ آرام کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس کے بعد شمس الدین التمش بنا تھا داماد۔ یہ کس کا داماد تھا؟ نہیں نہیں، قطب الدین ایبک کا داماد تھا شمس الدین التمش، اور اس نے تقریباً 26 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ اور 1210 میں 26 جمع کریں تو کتنی ہوتے ہیں؟ 1236۔ اور اس کے بعد 4 سال ایک عورت نے حکمرانی کی، اس کا کیا نام ہے؟ رضیہ سلطانہ۔ اس کے بعد پھر 2 سال رضیہ سلطانہ کے بعد بہرام شاہ نے 2 سال کی ہے، بہرام شاہ کے بعد مسعود نے، پھر ناصر الدین نے۔ گویا کہ 6 سالوں میں یہ 3 حکمران بہرام شاہ، مسعود اور ناصر الدین آئے ہیں۔ اور ناصر الدین نے حکمرانی کی ہے 1246 سے 1266 تک۔ اور اس کا وزیر کون تھا؟ بلبلن نام کا کوئی بندہ یاد ہو کسی کو؟ جی غیاث الدین بلبن۔ 1286 تک یہ رہا ہے۔ اصل میں 1246 سے 1286 تک 20 سال یہ وزیر رہا ہے اور 20 سال یہ بادشاہ رہا ہے۔ رضیہ سلطانہ کس کی بیوی تھی؟ رضیہ سلطانہ کس کی بیوی تھی؟ التمش کی۔ آپ بتائیں قطب الدین خاندان کا آخری بادشاہ کون تھا؟ وہ تو بہرام شاہ تو پیچھے گزر گیا، کیا کے بعد 1290 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اب 1290 کے بعد آیا خلجی خاندان، اس نے 30 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال حکومت کی ہے؟ 30۔ اصل میں یہ کون تھا؟ یہ خلجی خاندان میں جو ایک بندہ تھا ان کا، جلال الدین خلجی، یہ ان کا نا صوبے کا گورنر تھا، پنجاب کے صوبے کا یہ گورنر تھا۔ اس نے دیکھا کہ حکمرانی ختم ہو گئی ہے تو اس نے فوراً حکومت پہ قبضہ کیا، اور فوراً اس نے جو ہے نا اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تو اس کے بعد علاؤ الدین مبارک شاہ آئے، پھر اس کے بعد تغلق خاندان آیا۔ تو اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ ابن بطوطہ کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ آپ بتائیں کہ سید خاندان نے کتنے سال بر صغیر پر حکمرانی کی؟
37 سال، 37 سال، 1414 سے 1451 تک 37 سال۔ اس کے بعد سوال آتا ہے جی لودھی خاندان، لودھی خاندان کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ کس نے؟ بہلول لودھی نے، بہلول نے۔ اور آخری بہلول لودھی کا آخری کون تھا حکمران؟ ابراہیم لودھی۔ ابراہیم کو شکست کس نے دی تھی؟ ظہیر الدین بابر نے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ بتائیں کہ اسی دوران بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ ابھی پیچھے ہم نے بیان کیا 1265 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ سلسلہ سہر وردیہ کے بانی کون ہے؟ یہ آئے گا، یہ ابھی جو پوچھا میں نے یہ آئے گا۔ بابا گرو نانک کی پیدائش کب ہوئی؟ جی 1469۔ آپ بتائیں 1539۔ آپ بتائیں کہ بر صغیر میں مغلیہ بادشاہوں نے کتنے سال حکمرانی کی؟ نہیں جی، نہیں جی، یہ تقریباً 318 19 سال یہ دیکھیں نا 1526 میں تو یہ آ رہے ہیں مغلیہ خاندان، 1526 میں یہ آ رہے ہیں اور 1857 میں ختم ہو رہے ہیں، تو 15 جمع 3 3 اور 26 میں 27 کریں 24 333 سال۔ اگلا سوال، بابر نے ہندوستان میں کب اپنی بادشاہت کا آغاز کیا تھا؟ 1526۔ ظہیر الدین بابر کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ فرغانہ، فرغانہ، فرغانہ۔ رانا سانگا کو کس نے دعوت دی تھی ہندوستان پر حملہ کرنے کی؟ یہ سوال بھی تقریباً جلتا آیا پچھلے سال سے۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت کس نے دی تھی؟ رانا سانگا نے، رانا سانگا نے دعوت دی تھی آپ ہندوستان پر حملہ کریں۔ ظہیر الدین بابر افغانی تھا، ترک تھا کہ ہندوستانی تھا کہ بنگالی تھا؟ جی ترک تھا۔ ظہیر الدین بابر نے ایک مسجد بنائی تھی بڑی مشہور، بابری مسجد بنائی تھی۔ آپ بتائیں کہ اس مسجد کی جگہ پہ کون سا رام مندر ہے جس کا مسئلہ چل رہا ہے؟ یہ کل بات کی تھی میں نے، اس لیے میں نے دوبارہ سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وشنو کا 7واں اوتار ہے رام رائے موہن، رام رائے موہن وشنو کا 7واں اوتار ہے اور یہاں پہ رام مندر تھا۔ آگے ظہیر الدین بابر کا بیٹا جی ہمایوں، اب سوالات شروع ہوئے ہیں جو ہمارے آتے ہیں پیپروں میں۔ ہمایوں آ گیا اب۔ ظہیر الدین بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں نے کتنے سال حکمرانی کی تھی؟ 9 سال۔ اس کے بعد سوال آئے گا جی یہ جو جی ٹی روڈ ہے کابل تا دلی، یہ کس نے بنایا تھا؟ شیر شاہ سوری نے۔ اگلا سوال، آپ بتائیں قلعہ روہتاس کس نے بنایا تھا؟ سب سے پہلے روپیہ کس نے جاری کیا تھا؟ شیر شاہ سوری نے۔ اصل میں مغلیہ خاندان کی حکومت چلی تھی نا، درمیان میں 1539 سے 1556 تک یہ سوری خاندان آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے حکمرانی کی ہے، پھر یہ مغلیہ خاندان آیا تھا۔
ظہیر الدین بابر کا پہلا بیٹا تو ہمایوں تھا، دوسرا بیٹا کون تھا جس نے کوئی دین شین بھی بنایا تھا نیا؟ جلال الدین اکبر. جلال الدین اکبر. جلال الدین اکبر نے کتنے سال حکمرانی کی؟ جی تقریباً 50 سال جلال الدین اکبر نے حکمرانی کی تھی، 1556 سے لے کے 1605 تک. ٹھیک ہے جی. 1757 جنگ پالسی سراج الدین دولہ اور انگریزوں کے درمیان ہوئی تھی. آخری مغل بادشاہ کون ہے؟ آخری بہادر شاہ ظفر. ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا. رنگیلا کس نام سے؟ ہاں کون بادشاہ رنگیلے کے نام سے مشہور ہوا ہے؟ محمد شاہ. کلکتہ شہر کی بنیاد انگریزوں نے رکھی تھی، یہ کس مذہب کا مقدس شہر ہے؟ ہندوؤں کا. کالی ماتا. کالی ماتا. آپ بتائیں کہ پہلا واسرائے تو انڈیا کا لارڈ کنگ تھا، آخری واسرائے کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. کیا؟ جی. فرائضی تحریک کے بانی حاجی شریعت اللہ ہے، یہ کہاں کے تھے؟ فرائضی تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1828 میں.